تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 181 سے لے کے 184 4 آیتیں ہیں. آیت نمبر 181. Indeed, Allah has heard the statement of those who say, truly Allah is poor and we are rich. اللہ نے یقیناً سنا اس جملے کو، ان کے قول کو، جنہوں نے یہ کہا کہ یعنی حقیقت میں یعنی ٹرولی اللہ از پور، کہ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم رچ ہیں. استغفر اللہ. We shall record what they have said and their killing of the prophets unjustly. تو اللہ کہتا ہے ہم اس چیز کو لکھ لیں گے. سنکتبو، ہم لکھ لیں گے اس کو. یہ جو الفاظ ان کے منہ سے نکل رہے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے. اس کا مطلب بہت بڑی دھمکی اندر وارننگ ہے. اور یہ بھی کہ جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی حق کے. And we shall say, taste you the torment of the burning fire. اور پھر ہم کہیں گے، اللہ کہتا ہے ہم کہیں گے چکھو اب اس اتنی بلیزنگ جو یہ برننگ فائر جو آگ ہے اس کا عذاب. آیت نمبر 182. This is because of that which your hands have sent before you. یہ اس لیے ہے کیونکہ جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھجوا دیا. یعنی ہم تو مر کے بعد میں جاتے ہیں اللہ کے پاس، لیکن ہم سے پہلے ہمارے تمام جو بھی اعمال ہے وہ جاتے ہیں، اچھے یا برے. تو وہ ہمارے ہاتھ جو ہے اس کمائی کو بھیج رہے ہوتے ہیں. And certainly Allah is never unjust to his servants. اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا. یعنی اس بندے نے ضرور کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اللہ عذاب میں ڈالے گا، بغیر کسی قصور کے نہیں. آیت 183. Those who said, جنہوں نے بھی یہ کہا verily Allah has taken our promise not to believe in any messenger unless he brings to us an offering which the fire from heaven shall devour. تو جنہوں نے بھی یہ کہا کہ یقیناً اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ کسی بھی رسول پہ ایمان مت لانا جب تک کہ وہ کوئی آفرنگ لائے اور آسمان سے ایک آگ آئے اور اس کو کھا جائے، اس کو بھسم کر دے. تو اللہ کہتا ہے سے کہو، ان سے کہو ویریلی there came to you messengers before me. یعنی مجھ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے کہ مجھ سے پہلے بھی رسول آئے تھے with البینات، جن کے ساتھ آئی تھی بہت ہی کلیئر، بہت ہی کھلی نشانیاں. اینڈ ایون with what you speak of، اور جو کچھ بھی تم نے کہا تھا، تم نے جو بھی مطلب اس وقت کہا ہوگا وہ بھی لے کر آئے تھے. Why then did you kill them if you are truthful؟ تو اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو تم نے ان کو پھر کیوں قتل کیا؟ آیت نمبر 184. Then if they reject you, so were messengers rejected before you, who came with al-bayyinat and the scriptures and the book of enlightenment. تو اللہ کہتا ہے تو انہوں نے اگر آپ کو جھٹلایا ہے، رد کیا ہے، تو جو پہلے آپ سے پہلے رسول آئے ان کو بھی انہوں نے ایسے ہی رد کیا تھا، ان کو بھی اسی طرح جھٹلایا تھا. جو لے کر آئے تھے بینات، کھلی نشانیاں، اینڈ دا اسکرپچرز. کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگ نے نہیں رد کیا؟ وہ تو جان کے دشمن بن گئے تھے جبکہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کو مل رہی تھی. اینڈ دا اسکرپچرز، جو صحیفے، اینڈ دا بک آف انلائٹنمنٹ، اور وہ کتاب جو ہے، ورڈ کتاب نوروں والی، وہ تورات ہے. پہلی کتاب تورات، آخری کتاب قرآن. اس بات کو یاد رکھو.
اللہ وارنس دا آئیڈولیٹرس. اللہ جو بھی مشرکین لوگ ہیں ان کو دھمکی دے رہا ہے. اللہ says لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. Indeed, Allah has heard the statement of those Jews who say truly Allah is poor and we are rich. یقیناً اللہ نے سنا اس قول کو, اس بات کو جو جوز مطلب ہے اصلی جو کہنے والے, جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ غریب ہے اور ہم امیر ہیں. سعید بن جبیر said that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said when Allah's statement کہ اللہ کا جب یہ آیت آئی, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. Who is he that will lend to Allah goodly loan so that he may multiply it to him many times? یہ ہے اللہ نے جو کہا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو بہت مطلب ملٹیپلائی کرے, یعنی کہ اس کو ضرب یا ایسا کچھ بولتے ہیں اردو میں, اور اس کو بہت مینی ٹائمز یعنی اس کو بہت زیادہ ملٹیپلائی کرے, یعنی کہ مینی ٹائمز یعنی کہ 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16 ایسا کرتے چلے جاؤ. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اٹ واز ریویلڈ دا جوز سیڈ, تو جو یہودی تھے ان کا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز یور لارڈ بیکم پور سو دیٹ ہی آسک ہز سرونٹ ٹو گیو ہم اے لون, کہ او محمد تمہارا رب جو ہے وہ کیا غریب ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے مانگ رہا ہے کہ مجھے قرض تو قرض, اللہ کو یعنی اس کو قرض دو. استغفر اللہ, اعوذ باللہ. اللہ سینڈ ڈاؤن, اللہ نے پھر یہ آیت بھیجا, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. Indeed, Allah has heard the statement of those Jews who say truly Allah is poor and we are rich. یقیناً اللہ نے سنا ان کا وہ قول یہودیوں کا جب انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. This hadith was collected by Ibn Marduvia and Ibn Abi Hatim. ان سب نے ان دونوں نے مطلب اس حدیث کو کلیکٹ کیا. اللہ اسٹیٹمنٹ سنکتب ما قالوا, we shall record what they have said. ہم اس کو لکھ لیں گے جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں. دھمکی ہے اندر, contains a threat and a warning that Allah followed with his statement. اس بات میں جو اللہ نے کہا سنکتب ما قالوا, اس کے اندر بہت دھمکی بھی ہے اور بہت خوف بھی ہے, کیونکہ اللہ نے اس بات کو بولنے کے بعد یہ بات بولا, وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ and their killing of prophets unjustly. اور انہوں نے جو نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی قصور کے, بغیر حق کے, تو اللہ اس کی بھی سزا دے گا ان کو. This is what they say about Allah. And this is how they treat his messengers. یہ باتیں وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے, ایسی باتیں, اور جو وہ سلوک کرتے ہیں رسولوں کے ساتھ. Allah will punish them for these deeds in the worst manner. اللہ ان کو بہت ہی بدترین طریقے سے ان کے ان اعمال کا ان کو بدلہ جو دے گا, سزا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ and we shall say taste you the torment of the burning fire. اور ہم کہیں گے ان سے چکھو اب اس جلتی ہوئی آگ کا مطلب سزا اور مزہ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. This is because of that which your hands have sent before you. یہ اس لیے تم کو مل رہی ہے سزا, مزہ چکھنا جس کو بولتے ہیں نا
ذائقہ لو، ٹیسٹ. تو یہ اس لیے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے تم سے پہلے بھیجا ہے اپنے اعمال. اینڈ سرٹنلی اللہ از نیور انجسٹ ٹو ہز سرونٹس. اور بالکل یقینی بات ہے یہ کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا. They will be addressed like this as a way of chastising, criticism, disgrace and humiliation. اللہ اس طرح سے مخاطب ہے، یعنی کہ they will be addressed، یعنی ان سے اس طرح سے مخاطب ہوں گے، یعنی اس طرح سے مخاطب کیا جائے گا جو کہ ان کو بخوب ڈانٹ، بہت ان کی برائی اور ان کو بے عزتی اور ذلت، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اللہ said، اللہ نے کہا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلوہ النار. Those Jews who said، وہ یہودی جنہوں نے کہا verily Allah has taken our promise not to believe in any messenger unless he brings to us an offering which the fire from heaven shall devour. تو وہ یہودی جنہوں نے یہ کہا کہ یقیناً اللہ نے تو ہم سے وعدہ لیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی رسول نبی پہ تم ایمان مت لانا جب تک کہ تم دیکھ نہ لو کہ وہ کوئی بھی مطلب جیسے کوئی آفرنگ لائے، یعنی کوئی قربانی، اور اس کو آسمان سے آگ آئے اور اس کو بھسم کر دے، یعنی اس کو کھا جائے. ابن عباس and Al-Hasan رضی اللہ عنہم stated Allah refuted their claim that in their books Allah took a covenant from them to only believe in the messenger whose miracles include fire coming down from the sky that consumes the charity offered by a member of the messenger's nation. اللہ نے اس بات کے لیے ان کو سختی کے ساتھ اس کا انکار کیا اور ان کو اس کے لیے ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی کتاب میں یہ بات ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ ایمان مت لانا کسی رسول پہ جس کے معجزات جو ہیں اس کے اندر اگر یہ بات نہ ہو کہ وہ کوئی چیز کریں اور آسمان سے آگ آئے اور اس چیریٹی یا جو بھی آفر کیا گیا اس کو بھسم کر دے. تو یہ اللہ نے کہا یہ اس کے لیے ان کو بہت ہی لتھاڑا گیا. اللہ ریپلائڈ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، سے کہو ان سے verily there came to you messengers before me with البینات، مجھ سے پہلے بھی تو رسول آئے تھے نا بہت ہی ثبوت اور نشانیاں لے کے کھلی ہوئی. بینات بہت ہی کھلی نشانی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے کہ مجھ سے پہلے جو آئے تھے with proofs and evidences، یعنی کتنے سارے ان کے پاس ثبوت تھے. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ and even with what you speak of، اور جو تم نے کہا a fire that consumes the accepted charity as you asked، کہ تم لوگوں نے یہ مطلب مانگا تھا، یہ کہا تھا کہ ایک آگ جو چیریٹی کو مطلب پوری کھا جائے یا جلا دے. فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ why then did you kill them؟ تو یہ ساری باتوں کے بعد بھی تم نے کیوں پھر رسولوں کو اور نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ رسولوں کو تو نہیں کر سکتے، نبیوں کو. Why did you meet these prophets with denial, defiance, stubbornness and even murder؟ تم تو ان نبیوں سے جو مل رہے تھے اس میں تمہارا انکار تھا، تم رد کر رہے تھے، اختلافات کر رہے تھے اور اپنی ڈھٹائی کے اوپر جمے ہوئے تھے ضدی پنے پہ، اور یہاں تک کہ تم نے مرڈر بھی کیا، ان کو قتل بھی کیا. ان کنتم صادقین if you are truthful، تو اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں مارا؟ why then did you kill them if you follow the truth and obey the messengers؟ تم اگر حق بات جو ہے اس کو مانتے ہو، اس کی اتباع بھی کرتے ہو اور رسول کی اتباع کرتے ہو، تو پھر کیوں کیا تم نے یہ؟ اللہ then comforts his prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ان کی دلجوئی، ان کو مطلب جو دکھ ہوتا ہے نا، تو اس میں وہ اللہ کی طرف سے ان کو وہ سکون دیا جا رہا ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. یہ کہہ رہا ہے نا اللہ ان سے کہ then if they rejected you, so were messengers rejected before you, who came with al-bayyinat and the scripture and the book of enlightenment. تو اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، رد کر رہے ہیں آپ کو، تو انہوں نے پہلے بھی، آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کو بھی ایسے ہی رد کیا تھا، جبکہ وہ بہت ہی اوپن کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور صحیفے بھی، اور کتاب نوروں والی. میننگ ڈو ناٹ بی سیڈ، آپ اداس مت ہو، بیکاز دے ڈینائی یو، کیونکہ یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں آپ کو. فار یو ہیو این ایگزامپل ان دا میسنجرز ہو کیم بفور یو، اور آپ کی مثال وہی ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں وہ آپ کا ویسی ہی مثال ہے. دیز میسنجرز ور ریجیکٹڈ although they brought clear proofs, plain evidence and unequivocal signs. یہ رسولوں کو ان لوگ نے کھلم کھلا رد کیا، جبکہ وہ لے کر آئے تھے بہت ہی کھلی نشانیاں، ثبوت، ایویڈنسز، اور بہت ہی کرسٹل کلیئر جو نشانیاں ہوتی وہ. اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا، رد کیا. اور پھر وہ زبور، اینڈ دا زبور جو ہے دا ڈیوائنلی ریویلڈ بکس دیٹ ور سینڈ ڈاؤن ٹو دا میسنجرس، یعنی وہ صحیفے ہیں جو بھیجے جاتے تھے رسولوں نبیوں کے اوپر. والکتاب المنیر اینڈ دا بک آف انلائٹنمنٹ، یعنی نوروں والی کتاب، میننگ دا کلیریفیکیشن اینڈ بیسٹ ایکسپلینیشن، جس کے اندر ہر بات کو بہت صاف طور پہ بتایا گیا اور بہترین اس کو مطلب بیان کیا گیا، ایکسپلین، بہترین طریقے سے. تو انہوں نے اس کو بھی تو رد ہی کیا نا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہا ہے آپ افسوس مت کرو، آپ دکھ مت کرو. آپ سے پہلے جو آئے ان کے ساتھ بھی یہی ان کا سلوک تھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی